نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے قوانین اعلان اجوف دستور المبتدی سے، تو ہم نے ایک قانون پڑھا کہ ہر واو اور یا جو متحرک ہو اور ما متحرک ہو حرکت لازم کے ساتھ اور ما قبل اس کا مفتوح ہو فتح لازم کے ساتھ، تو اس واو اور یا کو الگ سے بدل دیتے ہیں اگر معنی نہ ہو۔ تو مصنف نے کہا جی کہ معنی 5 ہے۔ پہلا معنی انہوں نے فرمایا کہ التباس مثنیٰ بواحد، کہ تثنیہ کا مفرد کے ساتھ واحد کے ساتھ التباس ہو، تو یہ اس قانون کا اطلاق نہیں۔ پھر دوسرا معنی مصنف نے فرمایا کہ تعلیل لام کلمہ معنی تعلیل عین کلمہ است، کہ لام کلمے کی تعلیل ہو پھر عین کلمے کی تعلیل نہیں ہوتی۔ اور تیسرا معنی مصنف نے یہ فرمایا کہ وقوع حرف ساکن بعد واو اور یا، یہ بھی معنی تعلیل ہے کہ حرف ساکن آ جائے واو اور یا کے بعد، تو یہ بھی معنی ہے تعلیل نہیں ہو۔ پھر اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے معنی جہارم، کہ اس کی موجودگی میں بھی تعلیل نہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ بودن کلمہ بمانی کلمہ دیگر، کلمہ کا ہونا معنی میں کلمہ دیگر دوسرے کلمے کے ساتھ، یعنی ایک کلمے کا دوسرے کلمے کے معنی میں ہو اگر، اور وہ دوسرے کلمے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ در بھی علت اعلال موجود ہے اور اس میں اعلال کی وجہ موجود نہیں ہے، تو تب بھی یہ معنی تعلیل ہے، معنی تعلیل است، تو تعلیل تب بھی نہیں ہوگی۔ جیسے آورا، آورا و سیدہ، آورا اور سیدہ، کہ در معنی ورا و اس یدا، کہ اس کے معنی کس میں ورا میں و اس یدا میں ہے، یا در معنی وارا و اس یادا، یا پھر کس کے معنی میں وارا و اس یاد، اس یادا کے معنی میں ہے۔ اذاں کے ہر لغتے، کیونکہ ہر لغت ہر کے از الوان و علوم است، کہ الوان و علوم سے ہو، حق باب افعلال و افعلال است، تو کس کا حق ہے؟ وہ افعلال کا اور افعلال کا حق ہے۔ بس اگر در غیر ہی ہر دو باب بیائت، ان دو باب کے ہٹ کر بھی اگر کوئی آئے جملہ، تو گفتہ شبد کوئی کلمہ آ جائے، گفتہ شبد یہ کہا جائے گا کہ در معنی ہی دو باب است، کہ یہ کس کے معنی میں؟ ان دو باب کے معنی میں ہے۔ ہم چنی ازدواج و اجتور، جیسے ازدواج و اجتور بمانی تزاوج و تجاور، یہ کس معنی میں ہے؟ تزاوج اور تجاور کے معنی میں ہے۔ ازدواج و اجتور یہ تزاوج اور تجاور کے معنی میں ہے۔ ازا کے در ایشاں، کیونکہ ان میں معنی مشارکت، مشارکت کے معنی پائے جاتے ہیں، ذرا کہ کیونکہ معنی ازدواج کے معنی جو ہے بیک دیگر جو سودا، اس کے معنی جو ہے ازدواج کے ایک دوسرے سے ملنا ہے، چنانچہ تزاوج، اور معنی اجتور کے معنی جو ہے وہ بیک دیگر ہمسائے کی کردن آمداز، وہ ہمسایہ ہونے کے آئے ہیں، چنا کے معنی تجاورہ، تو تجاورہ کے بھی یہی معنی ہے۔ جس طرح ازدواج کے معنی ہے تزاوجہ کے، اس طرح اجتور کے معنی تجاورہ۔ اور باب افتعال موضوع مشارکت نیست، لیکن باب افتعال جو ہے وہ مشارکت کا باب
نہیں ہے, اس کا موضوع جو ہے نا باب افتعال کا مشارکت نہیں ہوتی. پس در معنی باب تفاعل باشد, تو اس کے معنی کس کے ہوں گے؟ باب تفاعل کے ہوئے, کیونکہ وہ مشارکت کا باب ہے, اس کی مشارکت اس کا موضوع ہوتا ہے کہ موضوع برائے مشارکت اس یہ تفاعل جو ہے نا یہ اس کا موضوع مشارکت ہے. تو سوال پیدا ہوا کہ زارا بمانی ازبرا و ازبارا آمدست, زارا کے معنی تو ازبارا, زارا کے معنی ازبرا و ازبارا آئے ہیں, پس باعثی تو چاہیے کہ واؤ در بے سلامت باندھے, کہ اس میں جو ہے نا واؤ جو ہے وہ سلامت رہنی چاہیے, لیکن یہاں پہ سلامت نہیں رہی. چنانکہ در ازبرا و ازبارا سلامت, جس طرح کہ ازبرا و ازبارا میں بھی سلامت ہو. انہوں نے کہا کہ جواب یہ دیا کہ حمل نظیر بر نظیر دلیل صحیح بست, ایک مثال کا دوسری مثال پر اس کو نظیر بنانا یہ ضعیف چیز ہے. پس باعثی کے قیاس برو نشائد, چاہیے یہ کہ پھر قیاس نہیں ہوتا اس میں, ایک نظیر کو دوسری ایک مثال کو نظیر بنایا جائے دوسرے کے لیے تو پھر قیاس نہیں ہوتا. تو کہنے کا مقصد جو تھا مصنف کا وہ یہ ہے کہ ایک کلمہ ہے اور وہ دوسرے کلمے کے معنی ایک جیسے ہوں دوسرے کلمے کے ساتھ, اور دوسرے کلمے میں علت علال موجود نہ ہو, تو تب بھی تعلیل آپ اس کلمے کی نہیں کرتے. تو اس کے لیے انہوں نے آورا اور سیدہ کی مثال دی, اور پھر دوسری مثال دی انہوں نے اس دواجو و اس دوارو کی مثال دی, اور پھر یہ بتایا کہ الوان و عیوب کا باب جو ہے, الوان و عیوب جو ہوتے ہیں یہ حق ہوتے ہیں افعال اور افعلال کا حق ہوتے ہیں. اگر ان سے ہٹ بھی کے بھی اگر الوان و عیوب کا کوئی کلمہ آ جائے تو ان کو بھی اسی باب میں سمجھا جائے گا. پھر دوسری انہوں نے بات کی افتعال اور تفاعل کے حوالے سے کہ ازدواج میں اور اعتبار میں, ازدواج میں اور اعتبار میں یہ مشارکت کے معنی دیتے ہیں, جبکہ باب افتعال کا موضوع مشارکت نہیں ہوتا. مشارکت کے لیے تفاعل ہے تو انہیں پھر تفاعل کے باب میں لیا جائے گا. پھر انہوں نے ایک سوال پیدا ہوا زارا کے حوالے سے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس میں بھی اس کے معنی بھی ازبرا و ازبارا کے پائے ہوئے, تو اس میں بھی ایسا ہونا چاہیے, اس کا اسی طرح سے پہلے اطلاق ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا بھائی ایک مثال کو دوسری مثال اس نظیر کی بنیاد پر کرنا یہ ایک ضعیف دلیل ہے کہ حمل نظیر بر نظیر بے دلیل ضعیف است, تو ضعیف ہوتا ہے کمزور ہے, تو اس پہ قیاس نہیں ہوتا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.